الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. کچھ دوستوں کی فرمائش ہے کہ جو فتنوں سے متعلق، جو آنے والے حوادث سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں ان کا ترجمہ پیش کیا جائے. تو اس کے مطابق آج اسی باب کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی خیریت رکھے، زندگی رکھے، آمین. تو انشاءاللہ 10 ہفتوں میں انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. سب سے پہلی حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان سے ہے. حضرت حذیفہ بن یمان قبیلے کے لحاظ سے عبسی ہیں. عبسی ایک قبیلہ ہے، غالباً قریش کی شاخ. یہ بہت سے غزوات میں شامل رہے، بدر میں شامل نہیں ہوئے. بدر 2 ہجری میں ہوا. بعد کے غزوات میں، جنگوں میں شامل رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مختلف جگہ گورنر رہے، کئی جگہ سپہ سالار رہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 دن بعد ان کی وفات ہو گئی، یعنی سن 36 ہجری میں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، اور ان کا علم آنے والے واقعات کے بارے میں زیادہ تھا. انہیں شوق تھا، یہ دریافت کرتے رہتے. ایک موقع پر انہوں نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آج جناب نے نہ بیان کی ہو. یعنی ایک اجمالی خاکہ وہ پیش کر دیا. لمبا خطاب تھا. فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یاد کر لیا، بہت سے بھول بھی گئے، لیکن میرے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بیان فرمایا، یعنی ایک عمومی مجمع میں خطاب فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں بھی بھول گیا، لیکن جب اس قسم کی کوئی چیز میں دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً یاد آ جاتی ہے کہ وہ بات فرمائی تھی. اور اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ایک آدمی کو جانتے ہیں، سر راہ ملاقات ہوئی، کچھ وقت میل جول رہا، پھر وہ چلا گیا، اب ذہن سے اوجھل ہو گیا. پھر لمبے عرصے بعد کہیں ملاقات ہوگی، آپ کو وہ یاد آ جائے گا کہ یہ آدمی فلاں جگہ ملا تھا، فلاں شخص ہے. تو اسی طرح مجھے کوئی بات اگر ذہن سے اتر بھی جائے
تو پھر مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فتنے دلوں پر آتے ہیں، کیونکہ جو بھی انسانی زندگی کا مدار ہے، اعمال کا، حالات کا، تو اس میں ایسا ہے کہ جو کچھ آج کے حالات ہیں، مثلا ملک کے حالات ہیں، شہر کے حالات ہیں، خاندان کے حالات ہیں، یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ابھی سندھ کے کسی لیڈر کا بیان آیا تھا، اس نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرپشن، یہ تو لیاقت علی خان کے دور میں شروع ہوئی تھی، تو سوتے چل رہے، یعنی جو آج کی کرپشن ہے یہ آج نہیں پیدا ہوئی، یہ بہت عرصے سے پیدا ہوئی۔ جو آج کے حالات ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ارادے کا نتیجہ ہے۔ جیسے چاہت ہوتی ہے، تقسیم کے بعد مسلمانوں کی چاہت ہو گئی پیسہ اور پیسے کی دوڑ، وہ چاہت کے مطابق، اس کے مطابق اعمال کے مطابق حالات، اور وہ جو ارادہ ہے وہ دل کے تابع ہے کہ دل کس طرف چلتا ہے۔ خیر کی طرف چلتا ہے تو خیر، شر کی طرف چلتا ہے تو شر۔ تو مرکز دل ہو گیا، جو انسان کی ادراک کی، علم کی قوت ہے، جس کے ذریعے انسان میں کسی چیز کی رغبت ہے، کسی چیز کی نفرت ہے، ہم اسے دل کہتے ہیں، ہمارا عرف ہے اس کو دل کہتے ہیں۔ اس چاہت کے مطابق ارادے کے مطابق عمل کے مطابق حالات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر آتے ہیں جیسے چٹائی، یعنی رفتہ رفتہ۔ چٹائی کی مثال کیا کہ چٹائی بنی جاتی ہے ایک ایک تنکے کو جمع کر کے، ایک تنکا پھر ایک، وہ پوری چٹائی بن جاتی ہے۔ تو ایک ایک کر کے فتنہ دلوں پر آتا ہے، ایک ایک تنکا کر کے آتا ہے، پر جس دل میں وہ فتنہ جاگزیں ہو جاتا ہے، جو دل اس برائی کو قبول کر لیتا ہے، وہ قبول کرنے والا دل ایسا ہے کہ اس میں ایک سیاہ داغ پڑ گیا، ایک نقطہ آ گیا، اور جس دل نے اس کو رد کر دیا، وہ فتنہ، وہ خرابی، وہ گناہ قبول نہیں کیا، تو اس دل میں ایک نہایت شفاف سفید نقطہ آ جاتا ہے۔ اب انسانی زندگی کے ساتھ یہ عمل جاری ہے، روز حالات پیش ہو رہے ہیں، روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جو آدمی شر کی طرف چلتا جا رہا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطے پڑتے چلے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 10 20 50 چل رہے، اور جو آدمی اس فتنے کو رد کر دیتا ہے، خرابی کو جھٹک دیتا ہے، کہتے ہیں میں نے اس طرف نہیں جانا،
اس کے دل میں وہ سفید نور کے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب دل دو قسم کے ہو گئے. ایک قسم نہایت شفاف ابیض سفید مثل الصفا، جیسے سنگ مرمر، شفاف سفید پتھر کی طرح. اب اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی. کوئی چیز بھی سامنے آئے یہ شر کو قبول نہیں کرتا، خیر کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. اور دوسری قسم وہ آ جاتی ہے نہایت سیاہ مربادن، نہایت غبار آلود کہ اصل دل کا پتہ ہی نہیں چلتا. غبار ہے، ایک دھواں ہے، ایک سیاہی ہے. اور یہ دل ایسا ہے جیسے اوندھی سراہی. اگر سراہی کو الٹا کر دیں اس میں آپ پانی ٹھہرا نہیں سکتے، کسی پریشر سے ڈال بھی دیں کہ پانی نکل جائے. تو وہ دل سیاہ پڑ گیا، غبار آلودہ ہو گیا اور مجخین اوندھا ہو گیا. یہ دل ایسا ہو گیا کہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. جو چاہت ہے اس کا پیروکار ہے، جو چاہت کا پیروکار ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں. من اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا کون گمراہ ہے؟ جو اپنی چاہت کا پیروکار ہے. قرآن پاک ایک جگہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے غور کیا اس شخص پر جس نے اپنا خدا اپنی چاہت کو بنا لیا. اور جو آدمی چاہت کا پیروکار ہے قرآن پاک میں ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا. اس کے دل میں اپنی چاہت کی پیروی ہے، انصاف سے بہت دور ہے. انہی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 2 حدیثیں سنی. ایک حدیث میں نے دیکھ لی، یعنی ایک حصہ اس کا میرے سامنے ہے اور ایک حصے کا منتظر ہوں، یعنی مستقبل سے متاثر ہے. پہلی حدیث یہ ہے، پہلی بات کہ ایمان دل کی گہرائی میں اتر جائے گا. ایسے انسان ہوں گے ایمان ان کے دل کی گہرائی میں اتر جائے گا. پھر وہ قرآن پاک پڑھیں گے، پھر وہ احادیث پڑھیں گے، تعلیمات لیں گے. کہتے ہیں یہ تو میں نے دیکھ لیا. صحابہ کرام میں ایمان ان کے دل کی گہرائی میں ہے، برائی سے بچتے ہیں، برائی سے بھاگتے ہیں، خیر کی طرف لپکتے ہیں، قرآن پاک کا علم حاصل کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات بیان فرمائی، ارشاد ہوا کہ اس کے میں انتظار میں ہوں، یعنی وہ بعد میں ہوں گے.
اس میں یہ ہوگا کہ یہ ایمان اٹھنا شروع ہو جائے گا والعیاذ باللہ، یہاں تک کہ آدمی جب سوئے گا تو جب اٹھے گا ایمان کم ہوتا ہے، یعنی ایک تیز رفتاری کے ساتھ ایمان کم ہوگا، صبح کچھ شام کچھ۔ جب آدمی گناہ میں پڑ جاتا ہے اور گناہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، نیکی سے دور ہو جاتا ہے، نیکی کی قدر دل سے نکل جاتی ہے، پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ صبح کچھ شام کچھ۔ جب سویا کچھ تھا، جب اٹھا ہے، اب ایمان ایسا ہے کہ جیسے آدمی اگر چٹائی پر لیٹ جاتا ہے یا اپنا بازو بچھا کر لیٹ جائے تو چٹائی کے نشانات پڑ جاتے ہیں، وقت کہتے ہیں عربی میں اس کو، واو کاف تے، تو وہ نشان 2-4 منٹ 10 منٹ میں ختم ہو جاتے، بس ایمان کا اتنا ہی اثر رہ جاتا۔ کبھی ایمان کا اثر ایسا ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، جیسے چنگاری جسم پہ لگی، ایک آبلہ پڑ گیا، آبلہ نظر آ رہا ہے کچھ نہیں، اندر اس کے پیپ ہے، گندگی ہے، یعنی ایک محسوس ہونے والی چیز ہے، حقیقت میں کچھ نہیں رہا۔ لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا جب ایمان اٹھنا شروع ہوگا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو دیانت سے کاروبار کرے، بے ایمانی آ جائے، کوئی نہ کوئی دھوکہ، کوئی نہ کوئی فریب، کوئی نہ کوئی جھوٹ۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو بہت دیانتدار ہے، یعنی دیانتدار گنتی کے چند لوگ رہ جائیں گے، باقی سب دیانت اٹھ جائے گی۔ جب ایمان اٹھ گیا دیانت اٹھ جائے گی، لیکن لوگوں میں اہمیت نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے ایک آدمی کے بارے میں جس میں بے ایمانی ہے، جس میں ایمان سے دوری ہے، جو خیر سے دور ہے، جس میں شر ہے، کہیں گے کیا بات ہے اس کی، یہ کتنا عقل مند ہے، اس کی کیا بات ہے، یہ کتنا خوش طبع ہے، اس کی کیا بات ہے، یہ کتنا مضبوط آدمی ہے، اعصابی طور پہ قوی ہے، نروس سسٹم بہت زبردست ہے، یعنی مختلف الفاظ میں اس کی عقل مندی کی، اس کی خوش طبعی کی، اس کی مضبوطی کی، درا حال ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوگی اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے حالات ہو جائیں گے کہ صرف دنیا دنیا رہ جائے گی، اور ہم اس دور کے بظاہر یہ ہے کہ اسی دور میں ہر چیز ہمارے اندر آ چکی، ہر خرابی آ چکی، اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ گناہ نہیں رہا، اور نیکی نہیں رہی۔
لوگ کہتے ہیں بے ایمانی کرو کیونکہ دور بدل گیا، یہ تصور غلط ہے۔ دیانتداری سے کام کرو، کاروبار بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ بے ایمانی میں کاروبار بھی خراب، دل کا چین بھی چھن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں، اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھیں کہ ہم سے ایمان کی نعمت چھنے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال نصیب فرمائیں، خیر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک اپیل کی تھی پہلے بھی اور اب بھی کہ یہاں اسکول کا جو سلسلہ ہے اس میں چاہ رہے ہیں کہ اہلیان محلہ دلچسپی لیں اور اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں۔ اس میں ان کو انگریزی، حساب، سائنس، الحمدللہ اس کا ہمارے پاس اچھے استاد موجود ہیں اور اچھی طرح پڑھا رہے ہیں اور علم جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کچھ ان بچوں میں نماز، روزہ، عبادات، پھر نماز یاد کر لیں، تحیات یاد کر لیں، دعائے قنوت یاد کر لیں، نماز جنازہ یاد کر لیں، یعنی مذہب سے ایک لگاؤ، کیونکہ مذہب کی پوری تعلیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو مذہب سے واقفیت ہو جائے، ناظرہ قرآن پاک ہو جائے، یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھی کوشش ہوگی ہمارے محلے کے حضرات اگر دلچسپی لیں گے تو، کیونکہ اب داخلے شروع ہونے ہیں جنوری میں، جنوری کے بعد، تو سب حضرات اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہاں مناسب فیس ہے، اور فیس ہمارا مقصد نہیں، بس اتنی فیس لینی چاہتے ہیں جس میں تنخواہیں ہو جائیں۔ ابھی تک بھی ہمارے یہاں تنخواہیں 1,30,000 ہیں اور آمدنی 1 لاکھ اور کچھ ہزار ہے، 5,000 6,000۔ تو تنخواہیں جامعہ مدنیہ پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ بجلی کا بل، عمارت کے اخراجات اور چھوٹی موٹی چیزیں، وہ بھی سب جامعہ کی طرف سے۔ تو اس میں فیس مقصد نہیں، کاروبار بھی مقصد نہیں، مقصد الحمدللہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے علم کے ساتھ ان کو دین کی تعلیم اور دین کا ماحول بھی دے دیا جائے۔ وصلی اللہ تعالی۔ ہمارے دوست حافظ مجاہد صاحب ہیں، ان کے بھائی جناب زاہد حسین کی وفات ہوئی، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے۔ ہمارے محلے میں بھی چند وفاتیں ہوئی، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں بھی جن جن کے جو اعزہ اس دنیا سے جا چکے، ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مغفرت سے نوازے، ہمیں نیکی نصیب فرمائے، پاک دامنی نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیکی نصیب فرمائے، پاک دامنی نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا اور فضل خاص سے نوازے، بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، قرض داروں کو قرض سے نجات بخشائے۔ جن جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ ہم میں جس کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پورے فرما دیں۔ جو ہم میں جن کو جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں حل فرما دیں، بے چینیوں کو دور فرما دیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور آخرت میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا بسم اللہ الحمد للہ